اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل کے 5ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے۔ ناظرین، حق ٹی وی کی پیشکش نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پس منظر کو جاننے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کو آپ روزانہ عشرہ اول میں، محرم کے عشرہ اول میں روزانہ آپ اسی وقت جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب۔ مولانا صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کوفے کے حالات کے اوپر، کوفے کے لوگوں کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا حالات تھے وہاں پہ، کیا پس منظر تھا کوفے کے شہر کا، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ جناب ہانی بن عروہ کو جب گرفتار کر لیا گیا تو جناب مسلم بن عقیل جو ہے وہ ایکسپوز ہو کر سامنے آئے، اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ ملا۔ یہاں تک ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ اب ہم اگر تھوڑا سا اسی مسئلے کو آگے بڑھائیں اور اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو جناب مسلم بن عقیل کی تو شہادت ہو گئی، اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ کا پھر اس میں کیا ہوا، اور اس کے بعد آگے کس طریقے سے کہانی بڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر حضرت ہانی کی گرفتاری کے بعد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے، اور اس کے بعد جو ساتھ میں ابتدا میں 4000 افراد اور پھر کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل تنہا ہوئے، گرفتار ہوئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد جناب ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، بلکہ ان کو تو تھوڑا سا ہیومیلیٹ اس طرح سے بھی کیا گیا تھا کہ باقاعدہ بازار میں جکڑ کر لایا گیا تھا۔ اور ان کے جن قبیلے والے جو افراد تھے، جن کے بارے میں تھا بھی کہ تھاؤزنڈز آف سپورٹرز ہیں، اور وہ ان کے پروٹوکول کے لیے آیا کرتے تھے، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم وہی بات کہ اسٹیٹ سے ٹکرانا اور اس طریقے سے ریزسٹ کرنا یہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنا ان کے اندر مادہ جرت کا نہیں سامنے نہیں آیا۔ اچھا، تو حضرت مسلم بن عقیل کے بعد جناب ہانی جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ یعنی بوڑھا شہید ہم کہنا چاہیے کہ انتہائی ضعیف انسان، مگر یہ بھی شہید ہو گئے اور اس ظلم کا شکار۔ حالانکہ ایک مقام رکھتے تھے وہ، جی ہاں، باقاعدہ ایک ان کا اثر رسوخ بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود ان کو شہید کیا گیا۔ پھر کوفے کی کیا حالات بنے جناب مسلم کے؟ پھر تو الٹیمیٹلی کوفے کے جو حالات تھے، دیکھیے اس کے اندر کچھ افراد جن کو پیسے کے ذریعے خریدا جا سکتا تھا تو پیسے کے ذریعے سے خرید لیا گیا، وہ افراد کے جو دھونس دھمکی کے ذریعے سے مان سکتے تھے دھونس دھمکی کے ذریعے سے، کچھ وہ افراد جیسے جناب میثم تمار اور جناب رشید حجری ٹائپ کے، ان افراد کو تو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ کوفے کے اندر کیفیت ایک بن گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ شام کے افراد کا ڈائریکٹ کربلا آنا وہ ٹائم ٹیکنگ تھا، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کوفے کے افراد ہی کو اس پرپس کے لیے، زیادہ تر افراد کو اسی لیے یوز کیا گیا، اس لیے کہ اس میں ابن زیاد جو ہے وہ یزید کے بہاف پر سارے کام تو کر ہی رہا تھا، تو وہ کسی کو اریسٹ کر کے، کسی کو دھمکا کر، کسی کو خرید کر، بہرحال اس فوج کے اندر جمع کیا گیا اور بنایا گیا، ان سب کو گیدر کیا گیا، اسمبل کیا گیا کہ اب یہ کربلا پہنچ کر الٹیمیٹلی کربلا پہنچ کر، ظاہر کہ اس وقت تو ممکن ہے کہ یہ اندازہ نہ ہو کہ کہاں پر جا کر اصل مقابلہ ہوگا، مگر بعد میں الٹیمیٹلی وہ جگہ وہی کربلا بنی کہ جس کا تذکرہ روایتوں میں تو بہت پہلے سے آ گیا تھا، مگر ایز اٹ اپیئرز کہ اگر ہم بات کریں کہ ظاہری اسباب کے تحت وہ مارکا پھر کربلا تک گیا، تو پھر کوفہ بعد میں تو یہ ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، جناب مسلم عقیل نے ایک خط روانہ کر دیا تھا صحیح اپنی شہادت سے قبل امام حسین علیہ السلام کو کہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں، وہ 12 ذی-القعدہ کو لکھ دیا تھا حضرت مسلم بن عقیل نے، وہ جو خط ہے وہ امام علیہ السلام کو مکے میں مل گیا۔ صحیح۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا کیا ریاکشن ہے؟ امام علیہ السلام ظاہر ہے کہ اب آپ اگر سیکوینس کو دیکھیں کہ یہاں سے مکہ سے چلے ہیں جناب مسلم بن عقیل کوفہ، اور کوفہ میں حالات دیکھ کے انہوں نے خط لکھ دیا اپنی شہادت سے 27 دن پہلے، اور وہ خط آ گیا امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کہیں نہ کہیں تو جانا تھا، صحیح، اگرچہ شہادت متیقن ہے مگر کہیں نہ کہیں تو جانا ہے اتمام حجت کے لیے، تو امام نے کوفہ کی طرف ہی آنا تھا اس خط کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب امام نے جو آنا تھا تو ظاہر ہے کہ اتنی جلدی کی ضرورت بھی نہیں تھی، حج کر کے بھی آ سکتے تھے، مگر اس کی وجہ بھی ہم نے ڈسکس کی، خود امام نے ہی بیان کی کہ اگر اب میں مزید مکہ کے اندر رکتا ہوں تو وہ دارالامان، وہ جو امن کی جگہ ہے، وہاں پر بھی خون خرابہ ہوگا اور میرا خون بہایا جائے گا، یوں حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ایک بالش بھر بھی باہر اگر مجھے قتل کیا جائے تو میرے لیے زیادہ قابل قبول ہوگا اس کے مقابلے میں کہ مجھے مکہ کے اندر قتل کیا جائے، لہٰذا یہ تو ایک امام کا موقف تھا۔ اب امام نکلے ہیں 8 ذی الحجہ کو مکے سے، اب یہ ونس اگین ایمرجنسی سچویشن ہے، ورنہ تو احرام پہن کر حج کا ارادہ تھا، مگر مقصد یہی تھا کہ چونکہ وہاں پر یہ پرابلمز آ رہی تھی، لہٰذا امام نے مکے سے نکلنے کا فیصلہ کیا، یہ ایمرجنسی میں ہوا۔ صحیح۔ اور امام نے مکے سے نکلتے ہوئے اپنا موقف بھی باقاعدہ بیان کیا ہے۔ اچھا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی 9 ذی الحجہ کو، صحیح، 8 ذی الحجہ کو گرفتار ہوئے کوفہ کے اندر، 9 ذی الحجہ کو شہادت ہو گئی۔ یہ عرفات کا دن، یوم العرفہ جو حج والا دن بنتا ہے، اسی لیے آج بھی عرفات کے دن جو کیمپس ہوتے ہیں اس کے اندر مجلس حضرت مسلم بن عقیل بھی
منعقد کی جاتی ہے. اچھا، یہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ امام علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ خطاب کیا اور اپنا موقف بیان کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ یہ امام کے الفاظ ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے. یعنی آپ دیکھ لیں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی ابھی اطلاع نہیں آئی ہے، ٹھیک، مگر یہ طے ہے. یعنی امام بہت کلیئرلی اس کو دیکھ رہے تھے. ایک تو پیغمبر اکرم کے زمانے سے یہ اطلاع موجود تھی، ملی ہوئی تھی کہ میرے اس فرزند نے شہید ہونا ہے، اسے شہید کیا جائے گا، اسے بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. یہ تمام باتیں ظاہر ہے یہ تو پہنچی ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہی، جو وحی نازل ہوئی تھی جس کی روشنی میں پیغمبر اکرم کے یہ الفاظ پہنچے تھے، تو وہ تو معلوم تھا. مگر اب ظاہری اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو امام اس بات کو بالکل فورس ہی کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی معاملہ شہادت تک تو جائے گا آخر کا. تو امام فرماتے ہیں موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے اور مجھے اپنے اسلاف کی ملاقات کا اشتیاق ہے. یعنی اپنے اجداد کی ملاقات کا اشتیاق ہے. کتنا اشتیاق ہے؟ اتنا ہی جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا. موت کی تمنا ہے، موت کی تمنا ہے. اور میرے لیے بہت اچھی ہے وہ جگہ جہاں میں کشتہ ہو کر گروں گا، یعنی جہاں مجھے قتل کیا جائے گا، میرے لیے بہت اچھی ہے. میں نے شہادت کیا نا، یہ تو علی کا وارث ہے. صحیح. گویا میری آنکھوں میں پھر رہا ہے وہ سما کہ میرے جوڑ بند کو صحرائی درندے جدا کر رہے ہیں. کوئی چارہ کار نہیں اس دن سے جو خط تقدیر میں گزر چکا. یعنی یہ تو شہادت میری وہ ہے جو مطلوب پروردگار، صحیح، میں اس کے لیے آمادہ ہوں. خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے. ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کے اجر کو حاصل کرتے ہیں. رسول سے ان کے جسم کے ٹکڑے الگ نہیں ہو سکتے. یعنی بالآخر ہم نے ملحق ہونا ہے اپنے رسول کے ساتھ. جو شخص ہمارے ساتھ اپنی جان کی قربانی پر آمادہ ہو اور خدا سے ملاقات پر تیار ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے. میں کل صبح کو انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا. ٹھیک. یہ امام مکے سے نکلتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. کلیئر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں انڈیکیشن، اور یہ انڈیکیشن اب مسلسل چلیں گے. صحیح. پہلے بھی تھے اب اور کلیئر ہو کر کہ بھائی ہم ابھی دیکھیے ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع نہیں آئی ہے امام. صحیح. یہ 8 ذلت کی بات ہو رہی ہے. یہ تو اس کے 8 ذلت سے بھی ایک دن پہلے کی بات ہے. 8 ذلت کو تو امام نے نکلنا ہے. ٹھیک. یہ ایک دن پہلے امام اپنا موقع بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں یعنی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں اور جو اپنی جان کی قربانی پر آمادہ ہو اور خدا سے ملاقات پر تیار ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے. صحیح. یعنی یہ بہت سے ذہنوں کے اندر اگر یہ ہو کہ مثلا ظاہری اعتبار سے اقتدار مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کوفے والے کیا ساتھ دے دیں گے اور کیا ساتھ نہیں دیں گے، کتنے لوگ سپورٹ میں ہوں گے، نہ. اس موقع پر امام نے اس پوائنٹ آف ٹائم پر بھی بہت کلیئر کر دیا. اب بہت قبول نہیں کریں گے بہت سے ذہن اس بات کو، ذہنوں کے اندر آئے گا نہیں ممکن ہے کہ اس وقت کہہ رہے ہوں لیکن بعد میں. تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے امام آگے بڑھتے چلے گئے اور وہ جو سفر آگے بڑھا ہے تو امام اس پوائنٹ کو اور زیادہ کلیئر کرتے جائے. یہ ایک چھلنی ہے. صحیح. کہ جس کے اندر ان تمام افراد کو فلٹر کر دینا ہے کہ جو خالص مرضی پروردگار کے تحت اور امام کی محبت کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے وہ ساتھ رہے. صحیح. یہاں تک کہ کربلا پہنچ جائے اور سارے کے سارے جتنے بھی وہ ایلیمنٹس ہیں جو اتنے پیوریفائڈ نہیں ہیں وہ سارے کے سارے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں. صحیح. تعداد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تعداد تو چاہیے ہی نہیں، کوالٹی کی بات ہے. اچھا صاحب، یہ مکے سے امام علیہ السلام نکلتے ہیں. صحیح. تو تاریخی کتابوں میں مختلف منازل کا ذکر ہوتا ہے. جی. یہ منزل سے کیا مراد؟ دیکھیے منزل سے مراد اگر آج بھی آپ دیکھیں مثلا اگر سفر کیا جاتا ہے، مثلا بہت سے افراد جب زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں تو مثلا کراچی سے کوئٹہ جاتے ہیں تو کراچی سے کوئٹہ ایسا تو نہیں بس میں اگر سفر کیا تو ڈائریکٹ کوئٹہ پہنچ گئے، بلکہ درمیان میں کسی جگہ پر چائے کے لیے رک جائیں گے، مثلا کسی جگہ پر واش روم وغیرہ جانے کے لیے رک جائیں گے، یا مثلا کسی اور مقصد کے لیے آرام کے لیے ویسے رک جائیں گے مثلا. اچھا. یہ جس جگہ پر اسٹے کیا جاتا ہے اس کو آپ کہہ لیں منزل. اب ایون یعنی جیسے اگر ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے جب گئے تھے یا جو حاجی جاتے ہیں تو وہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، یا اس سے بھی پہلے ہم لیں گے اپنے گھر سے نکلے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے، تھوڑا سا اسٹے وہاں پر کیا، پھر وہاں سے جہاز میں سوار ہوئے ان کو ایئرپورٹ پہنچ گئے. اب ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد پھر تھوڑی دیر رکے، اس کے بعد بس میں سوار ہوئے اور بس میں سوار ہو کے مکہ پہنچ گئے. تو مکہ پہنچنے کے لیے بھی جو 3 4 5 اسٹیجز جو بنتی ہیں ان کو آپ منزل کا نام دے لیجیے. اسی طریقے اس زمانے میں چونکہ سامان سفر اور یہ تمام تر چیزیں اس طرح سے تو اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا اگر ان تمام چیزوں کا انتظام بھی کر لیا جائے تو آرام کے لیے دیگر ضروریات وغیرہ کے لیے جو قافلے کی ہوتی ہیں اس کے لیے پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد قیام کیا جاتا ہے. جتنا قافلہ بڑا ہوگا اتنا ہی وہ ٹائم ٹیکنگ زیادہ ہوگا. صحیح. تو اب یہ جب منازل کا جو ذکر ہوتا ہے، مختلف منازل کا ذکر ہوتا ہے، اس میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں. جیسے ایک ہم سنتے ہیں کہ یہ تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو شاعر تھے جناب فرزدق شاعر جو تھے ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی امام علیہ السلام سے. اس کا کیا پس منظر ہے؟ امام علیہ السلام سے اب ظاہر فرزدق کوفے کے تھے، کوفے سے آ رہے تھے اور امام سے ملاقات ہوئی. اچھا انہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ مولا یعنی اتنی جلدی کہ آپ حج سے بھی پہلے آ گئے، تو امام نے وہاں پر بھی یہ بات بیان کی فرزدق کے سامنے کہ اگر میں وہاں رہتا تو وہ مسائل تمام کے تمام تھے کہ حاجیوں کے بھیس میں گرفتاری کے لیے
انتظامات کیے جا رہے تھے اور الٹیمیٹلی مجھے وہاں پہ قتل کر دیا جاتا. یہ بات امام نے فرمائی. دوسری بات پھر امام نے سوال کیا کوفے والوں کے بارے میں. ابھی بھی آپ دیکھیں, ابھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع نہیں ہے, وہ آگے آئے گی. صحیح. ابھی تو بس نکلے, پہلی منزل ہے صفا. اچھا. اور اس پہلی منزل پر ہی ملاقات ہو رہی ہے. یہ صفا, یہی صفا پہاڑی کا ہے؟ نہیں صفا, یہ تو وہ صفا پہاڑی الگ, یہ منزل ہے. تو وہاں پر ملاقات ہوئی فرزدق سے, اور امام نے پوچھا وہ مشہور جملہ جو فرزدق کا عام طور پر کئی جگہوں پر کوٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جناب امام کے جواب میں فرزدق نے یہ کہا کہ مولا یہاں تک کوفے والوں کا تعلق ہے, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں. صحیح. اگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اب وہ جو میں نے گزارش کی کہ کسی کو پیسے کے ذریعے توڑا گیا, کسی کو عہدے کے ذریعے توڑا گیا, جیسے عمر ابن سعد جیسے افراد کو رہے کہ حکومت کا لالچ دے کر, کسی کو دھونس دھمکی کے ذریعے سے, کسی اور ذریعے سے یہ کیا گیا. اچھا. تو یہ فرزدق نے جو جواب دیا تھا, یہ منزل صفا کی منزل تھی, پہلی منزل, بس نکلے ہیں ابھی اور یہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد جو ایک بات آتی ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, جی. تو ایک مقام آتا ہے تنعیم کا. جی ہاں, تنعیم, جہاں پر جو ہے وہ جناب مولانا محمد کو حوالے کیا تھا جناب عبداللہ بن جعفر. صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں تنعیم تو آج بھی مشخص ہے, یعنی وہ علاقہ ہے کہ جس کو آج بھی لوکیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں, اس لیے کہ جو حاجی حضرات مکہ پہنچنے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے جو احرام پہنتے ہیں تو وہ اسی جگہ سے پہنتے ہیں جہاں پر مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ جس کو کہا جاتا ہے, یہ مسجد تنعیم اور یہ منزل تنعیم. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار یہ آئے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے. صحیح. اور انہوں نے آ کر اور جناب اون اور جناب محمد کو امام حسین علیہ السلام کے جو جناب زینب کے فرزند تھے, ٹھیک ہے, کیا کہ وہ یہ سامان صدقہ ہے کہ اگر کبھی مشکل پڑے تو ایک میری طرف سے اپنی طرف سے اپنے بھائی پر آپ قربان کر دیجیے. جناب زینب کو وصیت تھی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ظاہر ہے کہ جناب جعفر طیار کے فرزند تھے, اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے کزن ہوتے تھے. ٹھیک. تو عبداللہ ابن جعفر طیار فزیکلی اتنا یا ہیلتھ وائز اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ سفر کر سکے, تو وہ خود تو نہیں آ سکے مگر انہوں نے یہ کام کیا. اچھا, عبداللہ ابن جعفر طیار, اب ظاہر ہے کہ آدمی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں, تو بظاہر مکہ کے گورنر سے انہوں نے لکھوا بھی لیا تھا ایک امان نامہ ٹائپ کا. اچھا. کہ ہاں, اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت پیش کیا. امام حسین علیہ السلام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس امان نامے کی کیا حیثیت ہے, یعنی وہ یزید جو ولید کو بول چکا ہے کہ یا بیعت طلب کرو یا سر میرے پاس بھیج دو, اور جو حاجیوں کے بھیس میں جو قاتلوں کے وفود آئے ہیں, تو اب تو یہ ٹیکٹکس ہیں, ٹھیک ہے, کسی طریقے سے ٹریپ کیا جائے, کسی طریقے سے پھانسا جائے. تو امام علیہ السلام نے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی. یہ امان نامہ کس نے لکھ کے دیا؟ مکہ کے گورنر. ٹھیک. یہ لکھ کے یہاں کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اگین اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے, ٹھیک, اس کی کوئی ویلیو ایز سچ نہیں تھی, مگر یہ تنعیم کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اکثر ہم اسی امام حسین کے سفر کو ڈسکس کریں گے جو امام علیہ السلام نے مکے سے نکل کے اور کربلا تک کا جو سفر ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. حرم پاک دن حرم پاک. پروگرام حق ٹائم میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں, جو مکے سے کوفہ کی جانب یا کربلا کی جانب جو سفر ہے اس میں کون کون سے چیدہ واقعات جو ہیں وہ پیش آئیں. مولانا صاحب, ہم نے ڈسکس کیا صفا کے مقام کو, ہم نے ڈسکس کیا تنعیم کے مقام کو. اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے حاجر منزل جو آتی ہے وہ حاجر کی ہے, جس کے اندر جناب قیس کا جو واقعہ ہے جو کہ سفیر حسین کے نام سے. جی ہاں, یہ امپورٹنٹ ایک واقعہ بنتا ہے. جناب قیس ابن مسہر سیدادی اسدی, یہ وہ شخصیت ہے جو ان افراد میں شامل ہیں جب کوفہ سے مختلف افراد خطوط لے کر آ رہے تھے مکہ میں امام کے پاس, تو انہی افراد میں خود جناب قیس بھی شامل تھے. یہ بھی کچھ خطوط لے کر آئے تھے, اور وہی امام کی طرف جو دعوت تھی. ٹھیک. تو انہی افراد میں یہ بھی شامل تھے, اور بہت مخلص انسان. یہ آئے امام کے پاس اور امام کے بعد مکہ ہی میں ٹھہرے. اب اس کے بعد جب امام مکہ سے روانہ ہوئے تو جیسا کہ گزارش بات ہوئی کہ ایک ایمرجنسی کے اندر مکہ چھوڑنا پڑا ہے, 8 جگہ, ورنہ تو اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں, چونکہ امام انفارمیشن یہی دینا چاہ رہے ہیں آپ کوفہ والوں کو کہ اب میں نکل رہا ہوں, یہ ہونی چاہیے تھی انفارمیشن مکہ سے نکلتے وقت, مگر چونکہ وہاں سے تو ایمرجنسی میں نکلنا پڑا حج کو عمرے سے تبدیل کر کے, تو تھوڑا آگے پہنچ کر پھر جناب قیس کو روانہ کیا. اب جناب قیس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن رہے ہیں کوفہ کی جانب. جناب مسلم بن عقیل تو وہ سفیر ہو چکی, ان کی سفارت بھی ہو چکی, ان کی تب شہادت بھی ہو چکی. صحیح. ظاہری اسباب کے تحت اب تک اطلاع نہیں پہنچی ہے
امام حسین علیہ السلام تک. وہ علم امامت وغیرہ کو تو آپ الگ کر دیجئے, ظاہری اعتبار سے ابھی کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے. جناب مسلم کی شہادت ٹھیک. اب جناب قیس کو روانہ کیا جا رہا ہے, اور اس مضمون یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو میں کوفہ کی جانب روانہ ہو چکا. یہ جناب قیس کو جو خط دیا گیا اس کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کا برادران ایمانی و اسلامی کے نام. بعد سلام اور حمد الہی کے معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے تمہارے حالات کی درستی اور میری نصرت پر تم لوگوں کی ہم آہنگی کا علم ہوا, جس پر میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ ہمارے معاملے کو بہترین صورت پر انجام تک پہنچائے اور تم کو اس کے متعلق بہترین اجر عطا فرمائے. میں مکہ معظمہ سے روز شنبہ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گیا ہوں. شنبہ یعنی وہی سیٹرڈے. جب میرا خط تمہیں پہنچے تو انتظامات مکمل اور تیزی سے اپنا نظام درست کر لینا کہ چند ہی روز میں تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ والسلام. یہ امام کا خط تھا جو جناب قیس کے نام پر قیس کے ساتھ روانہ کیا. کوفہ والوں کے نام تھا, کوفے کے بگ پرسنالٹیز کے نام تھا. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ پہنچ گیا وہاں. جناب قیس جب پہنچے تو راستے میں ایک منزل آتی ہے قادسیہ کی. اب یہ ظاہر ہے کہ تیزی کے ساتھ پہنچیں گے, قافلہ تو پیچھے پہنچے گا, جناب قیس پہلے پہنچیں گے. تو جناب قیس کو قادسیہ جو کوفے کے راستے میں, مکہ سے اگر کوفہ جائیں تو راستے میں قادسیہ کی منزل تو آئے گی. اچھا. جو ایک عمومی راستہ ہے, معروف راستہ ہے اس کے اندر. تو قادسیہ پر آلریڈی حسین کی فوج تھی, ابن زیاد کی طرف سے نمائندہ ڈپیوٹیڈ وہاں پر تھا. اس نے جناب قیس ابن مصہر سیدادی اسدی کو گرفتار کر لیا, اریسٹ کر لیا. کوفہ پہنچنے نہیں دیا. کوفہ پہنچنے دیا اور اریسٹ کر کے لے کر گئے پھر کوفہ کے اندر, اور پھر زندان کے حوالے کر دیا گیا. پھر خلاصہ اگر کیا جائے تو جناب قیس کو مجبور کیا گیا کہ بتاؤ کہ وہ خط کیا تھا, تمہارے پاس کیا چیز ہے. وہ جناب قیس ابن مصہر نے اس کو نگل دیا تھا, اس خط کو نگل دیا. اچھا. جی ہاں. اور اس کے بعد ان پر تشدد ہوتا رہا کہ اس کا مضمون بتاؤ اور یہ بتاؤ کن افراد کے نام اس کے اندر لکھے ہوئے تھے. یہ سارے کام ہوتے رہے. وہ جناب قیس جو ڈٹے رہے. اس کے بعد پھر ابن زیاد کی طرف سے آفر آئی. اس نے ایک چال کھیلی کہ قیس سے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ آفر ہے کہ تم جاؤ ممبر پر, اور ممبر پر جا کر امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے. اور یزید کی اور یزید کے والد کی حمایت میں ایک تقریر کر دو, اگر تم یہ کر دیتے ہو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے, آزاد کر دیں گے. جناب قیس ابن مصہر نے ممبر پر جانا قبول کر لیا. اچھا. یہ ان کی الہی سیاست. وہ گئے ممبر کے اوپر, اور ممبر پر جا کر انہوں نے حق اور حقیقت بیان کرنا شروع کر دیا. وہاں پر یہ بھی بتایا کہ یزید کون, یزید کا خاندان کون, امام حسین علیہ السلام کون, ان کا خاندان کون, اور یہ بھی بتا دیا اسی تقریر کے دوران کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. صحیح. لہذا جو تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں. پیغام پہنچ گیا. پیغام پہنچ گیا. اس کے بعد جناب قیس کو شہید کر دیا گیا. اچھا. جناب قیس ابن مصہر کو شہید کر دیا گیا. ان کو بھی دارالامارہ پر لے جایا گیا, وہاں سے نیچے گرا دیا گیا. اچھا. تو یہ جناب قیس کی شہادت ہو گئی, جو بعد میں پھر امام حسین علیہ السلام تک اطلاع, اگلی کسی منزل پہ امام تک وہ بھی اطلاع پہنچی. اب یہ جو معاملہ امام حسین علیہ السلام کا سفر تو جاری ہے. جی. جناب زہیر کو اپنا جناب قیس کو انہوں نے بھیج دیا. جی. پھر ایک ملاقات ہوتی ہے ان کی جناب زہیر ابن کین سے. جی. وہ کس مقام پر ہو رہی ہے؟ یہ منزل زرود, ایک اور منزل ہے زرود, اور وہاں پر جناب زہیر ابن قین سے امام کی ملاقات ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیے, امام تو ظاہر ہے کہ قافلے کے ساتھ ہیں, حج کو عمرے سے تبدیل کیا, نکل آئے ہیں حالات کی وجہ سے. جناب زہیر کے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امام سے متفق نہیں تھے اس سے پہلے تک. اچھا. اس لیے وہ کوشش بھی کرتے تھے. اچھا انہوں نے حج کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک. اب وہ فیملی کے ساتھ ہیں, مختصر افراد ہیں, تو تھوڑا تیز چل رہے تھے. صحیح. یہاں تک کہ اب ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی منزل پر امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں تو وہ آگے جائیں. اچھا. ہاں, اور اگر امام حسین علیہ السلام آگے جا رہے ہیں تو پھر وہ وہاں پر قیام کرتے تھے. ایک ایسی منزل آگے یہ ضرورت کی کہ جہاں پر ملاقات ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کا بھی خیمہ نصب ہے, اور زہیر ابن قین جو ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام بہرحال وہ یعنی کیونکہ ایک اتنی گہری نظر ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں زہیر ابن قین جیسے انسان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ ٹھیک ہے اس وقت یہ حق کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے, مگر اسے کنونس کر کے دعوت دے کر اسے لانا چاہیے. یہ آدمی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایمان کے اعتبار سے بھی اس میں ایک رمق موجود ہے, اور اتنا اس کے اندر سپارک ہے, اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کو حق کی طرف آنا چاہیے, یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ چند افراد جن کو امام نے خود اپروچ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو, جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کا ہم سنتے ہیں کہ امام نے باقاعدہ خط لکھا کوفے کی طرف اور جناب حبیب ابن مظاہر کو بلایا, تو وہ تو خیر ان کے بچپن کے دوست تھے, مگر زہیر کے ساتھ ایسا نہیں تھا. جناب زہیر جو ہیں, میں نے جیسے گزارش کی کہ ابھی تو عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک ساتھ نہیں, اور امام مظلوم نے اپنے ایک نمائندے کو جناب علی اکبر کو, اچھا, اپنے فرزند ہی کو جو شبیہ پیغمبر تھے ان کو بھیجا جناب زہیر ابن قین کے
خیمے کی طرف، اور وہ گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوں. تو باقاعدہ الفاظ یہ ہے کہ زہیر کے ہاتھ میں جو نوالا تھا وہ گر گیا. اچھا. وہ کہ یہی ہوا کہ یعنی گویا اس وقت تک جو ان کی کیفیت تھی کہ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا، صحیح. کیونکہ ابھی تک وہ پوری طرح ہم آہنگ تو نہیں ہوئے مگر اندر اسپارک موجود ہے. اور اس موقع پر ان کی زوجہ کا بڑا اچھا کردار، بہترین کردار، اچھا. کہ جناب علی اکبر کا یہ میسج ہے، سوچ رہے ہیں. اور جناب زہیر کی جو وائف ہے انہوں نے اس وقت کہا کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ جو ہوتا ہے نا جملہ جو کلک کرے گا. صحیح. اور اس وقت وہ اٹھے جناب زہیر، اور زہیر جا کر امام حسین علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں. کیا بات بھی نہیں معلوم ہے. اچھا. اتنا ہے کہ جب جناب زہیر واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم وطن جاؤ. اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حسین کے ساتھ اپنی جان قربان کر دوں گا. صحیح. پھر آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ ابھی جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی کوئی اطلاع نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ فرزدق کا ایک جملہ ہے مگر اس میں مسلم بن عقیل کی شہادت کا کوئی تذکرہ نہیں. تو یہ اطلاع پھر کہاں ملی؟ یہ تو آگے آئے گی سالبیہ کے مقام پر. ٹھیک. مگر اس وقت تک کوئی اطلاع نہیں ہے. ٹھیک. امام نے زہیر کو جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، تم کو مرنا ہے ساتھ میرے حق کی خاطر، تو چلو اس وقت شہادت ضروری ہے. اور جناب زہیر ابن قین بھی یہی کہتے ہیں آ کر کہ میں نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب عقیدہ بھی درست ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور اب انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا میرا خیمہ اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے ساتھ لگا دیا جائے. اور یہ جناب زہیر ابن قین ہی واز اے ویری گڈ اسپیکر آلسو. اچھا. بہت اچھے آریٹر تھے اور انہوں نے اپنی آریٹری کا واقع مظاہرہ بھی کیا کربلا کے میدان میں بھی. اچھا. وہ جو پیغام امام حسین علیہ السلام کا تھا وہ انہوں نے پہنچایا ہے، یہ کام انہوں نے کیا ہے. تو اب جناب زہیر ابن قین سے کو کنونس کیا امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر، اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. یہ ضرورت کے مقام یہ ضرورت کے مقام پر. اچھا ضرورت ہی کے مقام پر ایک اور چیز بھی کہ بعض کوفے والے جو ہیں آئے اور نظر آ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام ان کو روک کر کوفے کے حالات پوچھنا بھی چاہ رہے تھے، مگر انہوں نے جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو تھوڑا سا ہٹ کر نکل گئے. ٹھیک. تو اب اس موقع پر امام کے لشکر میں سے 2 اسدی افراد تھے، انہوں نے یعنی اسدی قبیلے کے تھے، انہوں نے جا کر الگ سے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں. ابھی بھی ظاہری طور پہ امام تک اطلاع نہیں آ رہی، الگ سے جا کر انہوں نے پوچھا. اور انہوں نے جب پوچھا تو ان کو جواب یہ ملا کہ بھائی جب ہم لوگ کوفے سے نکلے ہیں تو جناب مسلم بھی شہید ہو چکے ہیں، جناب ہانی بھی شہید ہو چکے ہیں. اچھا. اور ان کی لاش کے ساتھ بھی حرمتی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ بات. اب یہ بیچارے اپنے دل کے اندر اس بات کو، اس راز کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اگلی منزل پر جو سالبیہ کی منزل ہے وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے انفارم کیا. اچھا. کہ آپ نے سنا، آپ نے کل دیکھا تھا کہ کل وہ کوفے والے باز آ رہے تھے، کہا کہ ہمیں ان سے کچھ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا تھا، آپ کہیں تو. اب امام کے جو چند چیدہ افراد موجود تھے ان کے سامنے وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کہیں تو ان کے سامنے بیان کر دیں، اگر آپ کہیں تو تخلیہ میں بیان کریں. کہا کہ نہیں، یہ جو افراد ہیں ان سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو سالبیہ کے مقام پر انفارم کیا انہوں نے. اچھا، یہ ایک رات سے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تو پورا اثر بھی لے چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں مولا یہ اگر آپ کوفے گئے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. ابھی وہ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو، بہت سے افراد نہیں سمجھ پا رہے، یعنی اس وقت جو افراد سراؤنڈنگ میں تھے ان میں سے بھی بہت نہیں سمجھ پا رہے کہ شہادت تو ہے ہی ہے. شہادت تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں. مکے سے نکلتے وقت بھی یہی بول چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بول چکے ہیں اور ابھی بھی بول رہے ہیں. ٹھیک. وہ شہادت تو ہے ہی ہے. تو یہ ٹھیک خطرہ تو ہے، اس میں کیا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام پھر اپنے سفر کو ابھی بھی یعنی اب اس موقع پر یعنی اگلی منزل پر آ کر جاری رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، اور اگلی منزل پر آ کر باقاعدہ دوسرے اپنے لشکر کو بھی انفارم کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جناب مسلم جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. جی جی. اور جو ان کے سفیر تھے جناب قیس، جی، ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے. جی ہاں، ان کی شہادت کی بھی اطلاع آ چکی تھی. یہ اطلاع جو ہے وہ اب جو ان کے ساتھی ہیں ان کو معلوم ہے. جی. یہ جو سارا واقعات ہے یہ سالبیہ کے مقام پر آتا ہے. جی ہاں، سالبیہ کے مقام پر. اچھا، اب سالبیہ کے مقام پر سالبیہ اگلی منزل زبالہ جو منزل ہے جناب قیس کی شہادت کی اطلاع. جی جی جی. اب وہاں پر امام نے اپنے لشکر کو یعنی اپنے جتنے بھی ساتھی تھے اپنے قافلے والے ان کو باقاعدہ انفارم کیا. اور اگر ہم اسی ظاہر ہے کہ اس سفر کو ہم نے اسی طرح سے بیان کرنا ہے اور امام حسین علیہ السلام جو کربلا تک پہنچتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے وہ فی الحال اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ناظرین اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں جو چیدہ واقعات تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.